حزب اللہ اور حماس کے سربراہوں کی بیروت میں ملاقات ہوئی ہے اور اسرائیل کے خلاف مکمل طور پر ریزسٹنس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے محور کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ غزہ کی پٹی پر حکمران فلسطینی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ آج لبنان کے دارالحکومت بیروت میں موجود ہیں۔ اسرائیل نے حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے گزشتہ جمعرات کو جنوبی لبنان سے اس کے علاقے کی طرف 34 راکٹ فائر کیے تھے۔ یہ علاقے ایران کی حمایت یافتہ شیعہ تحریک حزب اللہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعہ کو الصبح جنوبی لبنان اور غزہ دونوں پر حملے کیے تھے۔ اس سے پہلے غزہ کے ساحلی علاقے سے بھی اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے راکٹ داغے گئے تھے۔ حزب اللہ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا تھا کہ تنظیم کے سربراہ حسن نصر اللہ کے ساتھ اسماعیل ہانیہ کی ملاقات میں دونوں نے مزاحمت کے محور کی تیاریوں اور حالیہ پیش رفت کے تناظر میں اس کے ارکان کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس بیان میں مزاحمت کا محور سے مراد لبنانی، فلسطینی، شامی اور ایران کے حمایت یافتہ دیگر گروپ ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں اور ان کے مخالف مزاحمتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ میں مزاحمت کی شدت اور مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں پیش آنے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ بدھ کو اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی کے صحن پر دعویٰ بول دیا تھا اور وہ باجماعت ادا کرنے والے فلسطینیوں کو زبردستی ہٹا دیا تھا۔ اس کارروائی کے بارے میں صہیونی پولیس کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد قانون توڑنے والے نوجوانوں اور نقاب پوش مظاہرین کو ہٹانا تھا۔ لبنان اور غزہ پر حملوں کے بعد اسرائیل نے اتوار کی صبح اعلان کیا تھا کہ اس نے شام کی سرزمین سے داغے گئے 6 راکٹوں کے جواب میں وہاں اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج کے مطابق اسرائیل کے زیر قبضہ گولن ہائٹس کی پہاڑیوں پر راکٹ گرے تھے، جبکہ فضائی دفاع نظام نے ایک راکٹ کو ناکارہ بھی بنایا تھا۔ اسرائیل پر تازہ ترین حملے حالیہ دنوں میں اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے 2 الگ الگ واقعات میں 3 افراد کی ہلاکت کے بعد کیے گئے ہیں، لیکن ان راکٹ حملوں کی کسی گروپ نے ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کی۔ واضح رہے کہ جمعے کو تل ابیب کے ساحل پر ایک اسرائیلی عرب نے اپنی کار کو پیدل چلنے والے اسرائیلیوں کے اوپر چڑھا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ہلاک جبکہ 7 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ اس سے قبل مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں پر حملے میں 2 برطانوی اسرائیلی بہنیں ہلاک ہو گئی تھی اور ان کی والدہ شدید زخمی ہوئی تھی۔ اسرائیلی پولیس کا ایک مرتبہ پھر مسجد اقصی پر دھاوا، حالات دوبارہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سخت کشیدہ حالات میں بھی یہودی تہوار منانے کے لیے زبردستی یہودیوں کو مسجد میں لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی پولیس کی جانب سے نمازیوں پر حملے کے بعد اس کے ارکان نے آج ایک مرتبہ پھر مسجد اقصی کے صحنوں اور احاطوں پر دعویٰ بولا ہے۔ یہودی تہوار الفصح کے چوتھے دن یہودی آبادکاروں کو سخت حفاظتی انتظامات میں زبردستی مسجد اقصی کے احاطے میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس حملوں کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ دراندازی کرنے والوں نے گروپوں کی شکل میں قبلہ اول پر دھاوا بولا اور اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری ان کی حفاظت کرتی رہی۔ القدس کے قدیم شہری علاقے میں شدید تناؤ کی کیفیت میں بھی یہودیوں نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی اور وہاں پر اپنی رسومات ادا کی۔ دوسری طرف فلسطینی ایوان صدر کے سرکاری ترجمان نے کہا ہے کہ مسجد اقصی کے خلاف مسلسل اسرائیلی اشتعال انگیزی ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیلی جارحیت مسجد اقصی کے صحن کو میدان جنگ میں تبدیل کر دے گی اور صورتحال کو سنگین کر دے گی۔